ان نوافل کے خاص وقت نہیں ہے، البتہ کچھ اوقات مکروہ ہیں جس کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ 6 اوقات ہیں جس کے اندر یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ایک جو ہے وہ طلوع شمس کے وقت، دوسرا زوال شمس کے وقت، تیسرا غروب شمس کے وقت نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ صبح صادق کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اور یہ فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 6 اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اوقات ہیں اس میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں حاجت کے یا شکرانے کے نوافل، لیکن عام طور پہ بزرگوں کا معمول ہوتا ہے مغرب کے بعد جو سنن نوافل سے فارغ ہو کے اب یہ وہ اپنے شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں، یا جیسے میں بتایا کرتا ہوں 2 نفل آپ پڑھیں، اس میں جو ہے حاجت کی بھی نیت کریں، توبہ کی نیت کریں، شکرانے کی نیت کریں، استخارے کی بھی نیت کر لیں، تو ایک جو 2 نفلوں میں کئی نیتیں جمع ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے تقریباً 10-11 بجے کا وقت، وہ بڑا اچھا وقت ہے، اس وقت کے اندر بھی پڑھتے ہیں، عام طور پہ بزرگوں کا معمول ہے۔ زور کے بعد کا وقت ہے، عصر سے پہلے تو یہ اوقات ہیں، ان اوقات میں کوئی بھی وقت جو سہولت کا ہو اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی تہجد کا وقت جو رات کا ہے وہ تو دی بیسٹ، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلال فرماتے ہیں، خود پوچھتے ہیں کیا ضرورتیں ہیں، میں پوری کروں گا، لہذا وہ جو ہے تیسرے پہر میں صبح صادق کے وقت پڑھیں تو وہ تو بیسٹ ہی بیسٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ عام حالات میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتا۔ اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کی منت مان لی کہ 11-10 نفلی سجدے کروں گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ صرف نفلی سجدہ جو ہے، صرف سجدہ کرنا اور نفل نہ پڑھنا، یہ اس کی جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر نفلی سجدے سے مراد نفل ہوتا ہے تو آپ پوری نفل، آپ کو 2 نفل پڑھنے پڑیں گے، 4 نفل پڑھنے پڑیں گے، اس کی آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ لیکن صرف آپ سجدے کریں، 1 سجدہ، 2 سجدے، 3 سجدے، آپ نے 10 سجدے پورے کر لیے، یہ اس کی نظر نہیں مانی جاتی، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو نفلی سجدہ نہیں کہتے۔ نفلی سجدہ پوری نماز کو کہتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے۔ باقی وہ سجدہ شکر ہوتا ہے، اب وہ بغیر جو ہے وہ رکوع بغیر قیام کے ہوتا ہے، وہ سجدہ شکر، وہ سجدہ شکر جو ہے وہ بقور جو ہے بطور خوشی کے یا اظہار مسرت یا تشکر کے، وہ اگر آپ نے سجدہ شکر کے طور پہ کر لیا تو اس میں مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ نفلی سجدہ مان رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ نفل یعنی نماز پڑھنا ضروری ہے، اکیلے سجدے کافی نہیں ہے۔ اصل میں نفل کا معنی ہی زائد ہوتا ہے، ایک زائد فرض سے، واجب سے ایک زائد چیز ہے کہ جو آپ کو کہی گئی کہ آپ یہ پڑھ لیں، تو لہٰذا وہ اگر نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ہمیں پڑھنی چاہیے وہ نفل، اس لیے کہ اصل میں یہ وہ نوافل ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں فرائض کے بارے میں سوال ہوگا، اگر ہمارے فرائض کے اندر فرضوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ نفلوں کے ذریعے سے پوری کی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہمارے فرائض بھی ایسے کہ وہ کہاں کامل ہوتے ہیں، اس میں کمی رہتی ہے، لہذا وہ کمی جو اللہ تبارک و تعالی نفلوں سے پورا کر دیتے ہیں، اس سے نفلیں کا پڑھنے کا ہمیں اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ بلکہ بہت سے اللہ والوں نے، محدثین نے تو یہ بات کہی کہ کامل فرض جو ہیں وہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، نبی اگر زور کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ کامل 4 فرض پڑھے انہوں نے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ وہ اگر اب نفلیں پڑھتے تو وہ ان کے حق میں وہ نفل ہے، کیوں کہ ان کے نفلوں سے فرض کی تکمیل کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ فرض آلریڈی کامل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ امت میں ہر ایک کے فرض میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ضرور رہتی ہے، لہذا وہ کمی بیشی نفلوں سے پوری کی جاتی ہے۔ جب نفل سے پوری کی جاتی ہے تو پورا تو فرض ہی صرف ہوا، نفل تو رہے نہیں، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ ہماری نفلیں نہیں ہیں، ہماری نفلیں بھی حقیقت میں فرضوں کی تکمیل کے ذریعے سے ہیں، کہ کیا ذریعہ ہیں، لہذا ہمیں ضرور نفلیں پڑھنی چاہیے۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے جی ٹیکنیکلی ہم پہ فرض تو نہیں ہے، پڑھ لیں ثواب ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم فرض 4 فرض پڑھ لیجیے کافی ہے، نہیں، بلکہ کیونکہ ہمارے فرض مکمل ہوتے کہاں ہیں، ہمارے جیسے فرض ہیں، جیسی ہماری نمازیں کمزور، ہر طرح ہر وقت خیالات، ہر سجدہ اللہ کے سامنے ہے اور خیال دنیا کا ہے، تو ہمارے فرضوں میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتے ہیں، تو وہ نفلوں سے پورے کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے فرض ہی مکمل ہوتے ہیں، نفل بھلے ہم ساتھ پڑھیں، اس لیے نفلیں پڑھنی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے، یہ کہہ کہ یہ نفل ہے، لیکن ویسے جو ہے ٹیکنیکلی فقہی جواب یہی ہے کہ نوافل ایک زائد چیز ہوتی ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں جب تقسیم ہوگی تو سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والے ہوں گے۔ تو گویا کہ حسن اخلاق اتنی زبردست چیز ہے، اتنی بڑی عبادت ہے،
اتنی بڑی جو ہے وہ کیفیت اور کمال ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ حسن اخلاق عطا کر دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب سے میرے زیادہ قریب اور آخرت میں بھی جب جنتیں تقسیم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو میرے قریب رکھیں۔ اور حسن اخلاق کا خلاصہ میں نے بتا دیا کہ دوسروں کو نفع پہنچانا، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے احوال سے، اپنی کیفیات سے، اپنی عبارات سے، ہر اعتبار سے بس یہی درد اور فکر ہو کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچ جائے، دوسروں کو راحت پہنچ جائے، دوسروں کو آرام پہنچ جائے، دوسروں کو مسرت اور خوشی پہنچ جائے میری ذات سے۔ بھائی یہ جذبہ جو شخص رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شخص بہت محبوب۔ تو گویا کہ یہ حسن اخلاق کی حقیقت یہ کہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نافع بنا دے۔ تبھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، کہ تم لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے زیادہ نافع اور خیر انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نافع ہے۔ وہ کہ اس کی ذات ہے، اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، اس کے اقوال ہیں، اس کے افعال ہیں، ہر اعتبار سے لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو اور لوگوں کی طرف سے نفع کی امید نہ رکھے، نفع کی توقع نہ رکھے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کی طرف سے اس کو نفع پہنچا دے اس کے نفع کے بدلے میں تو زہ قسمت زہ نصیب اس پر شکر کرے، لیکن اگر لوگوں کی طرف اس کو ایذا پہنچتی ہے، لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا اس کی شکایت نہ کرے بلکہ اس تکلیف پر صبر کرے۔ یہ نہ کہے کہ دیکھو یار ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ گلے شکوے نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، یا اللہ میں اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہوں، لوگ اگر مجھے تکلیف پہنچاتے تو مجھ پر صبر کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق۔ صرف مسکرا دینے کا نام حسن اخلاق نہیں ہے۔ ہاں حسن اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی مسکرائیں اور سامنے والا نہ مسکرائیں، اس پر صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے کہ یا اللہ میں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے، باقی وہ جو کرتا ہے اس کی ذمہ داری اس کی گردن پر ہے، میں تجھ سے اس بارے میں کوئی شکایت نہیں۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا تو میرے نزدیک وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ محبت اتنی اہم چیز ہے کہ کوئی بھی انسان اس محبت سے خالی نہیں ہے، ہر شخص ضرور محبت کرتا ہے۔ اب محبت کرنے والوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک غافلین ہیں اور دوسرے عاقلین ہیں۔ غافلین کا مطلب یہ ہے کہ محبت وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ محبوب جب چنتے ہیں تو غلط محبوب چن لیتے ہیں۔ محبت ان کو کرنی ہے لیکن وہ محبوب جب چنتے ہیں اور محبت کے اپنے جو جذبات نشاور کرتے ہیں تو غلط جگہ پر نشاور کر بیٹھتے ہیں، یہ غافلین ہیں۔ یہ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو حقیقت پتہ نہیں ہے کہ یہ محبت کی دولت کہاں بانٹنی تھی، یہ محبت کی دولت کس کو دینی تھی، میرے محبوب بننے کے قابل کون تھا، یہ ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ یہ محبت کی دولت تقسیم کر دیتے ہیں، گویا کہ بے بہا یہ دولت تقسیم کرتے ہیں لیکن غلط جگہ تقسیم کر دیتے ہیں، یہ غافلین ہیں۔ اور دوسرے وہ جو عاقلین ہیں، عقل والے ہیں، جو عقل مندی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ محبت کی دولت کو تقسیم کرتے ہیں اور اسی جگہ تقسیم کرتے ہیں جہاں پر اس دولت کو تقسیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ اسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں کہ جو واقعی اس کا محبوب بننے کا اہل ہوتا ہے اور محبت کی دولت کا جو مستحق اور حقدار ہوتا ہے اسی کو محبت دیتے ہیں، یہ عاقلین ہے۔ سوال یہ ہوا کہ غافلین غلط فیصلہ کیوں کرتے ہیں، وہ محبوب جب چنتے ہیں تو غلط محبوب کیوں چن لیتے ہیں، اور عاقلین جب محبوب چنتے ہیں تو وہ صحیح محبوب کیوں چن لیتے ہیں؟ حالانکہ بظاہر وہ بھی اسی کی طرح کا انسان ہے۔ ایک انسان بلال بن جاتا ہے، دوسرا انسان ابو لہب بن جاتا ہے، دونوں انسان ہیں، بلکہ ایک حبشہ کا غلام ہے اور ایک مکہ کا سردار ہے۔ ایک غلام صحیح فیصلہ کر کے صحیح محبوب کو چن لیتا ہے اور ایک مکہ کا سردار اور زیرک اور ذہین غلط فیصلہ کر کے غلط محبوب چن لیتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دو انسان ایک جیسی عقل رکھنے کے باوجود یا باوجود عقل کے تفاوت اور فرق کے باوجود ایک کم عقل والا صحیح محبوب کو چن لیتا ہے اور زیادہ عقل والا غلط محبوب چن بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 3 سبب ہیں۔ پہلا سبب حجاب طبع ہے، دوسرا سبب حجاب رسم ہے اور تیسرا سبب حجاب سوء معرفت ہے۔ حجاب طبع طبیعت کو کہتے ہیں، یہ طبیعت کا بندہ ہے، یہ اپنی طبیعت پر فیصلے کرتا ہے، اس کی طبیعت جو کہتی ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی طبیعت کسی طرف سے روکتی ہے اس سے رک جاتا ہے، اس کی طبیعت اس کی رہنما ہوتی ہے اور طبیعت اس کی اندھی لنگڑی اور لولی ہے، اس کی طبیعت کے اندر فہم اور فراست نہیں ہے، یہ اپنی طبیعت پر فیصلے کرتا ہے۔ جیسے ایک حیوان
اپنی طبیعت پر فیصلہ کرتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق کھاتا بھی ہے، اپنی طبیعت کے مطابق پیتا بھی ہے، اپنی طبیعت کے مطابق ایک منزل کی طرف بڑھ بھی جاتا ہے، وہ کسی بھی چراگاہ میں منہ ڈال دیتا ہے، وہ طبیعت دیکھتا ہے، وہ دیکھتا کہ یہ ہرا ہرا چارہ موجود ہے، وہ اس میں منہ ڈال دیتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ چراگاہ میری ہے، اس چراگاہ کی گھاس کو کھانے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں، یا کسی دوسرے کے مال پر تصرف کر رہا ہوں، تو گویا کہ یہ حیوان جیسے طبیعت پہ چلتا ہے، تو یہ حجاب تباہ طبیعت کا اس کے اوپر حجاب ایسا طاری ہو جاتا ہے، اس کو اصل حقیقت نظر نہیں آتی، یہ غلط فیصلے کرتا۔ اور دوسرا حجاب رسم، یعنی رسم و رواج سوسائٹی کی ایسے ہیں، ان رسم و رواج کو فالو کرتا ہے، وہ رسم و رواج سے ہٹ کر کسی دوسری راہ پر چلنے کو تیار نہیں، کسی ناصح کے نصیحت سننے کو تیار نہیں، وقت کے نبی کی دعوت کو سننے کو تیار نہیں، کسی عقل مند سے عقل لینے کو تیار نہیں ہے۔ جو رسم و رواج، جو سوسائٹی کے اندر ایک ترتیب چل رہی ہے، اس سوسائٹی میں جس چیز کو محبوب سمجھا جاتا ہے، جس چیز کو فیورٹ سمجھا جاتا ہے، یہ بھی اسی چیز کو اپنا محبوب بنا کر اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا رہتا ہے۔ یہ حجاب رسم کا شکار ہے، یہ رسم و رواج پر فیصلے کرتا ہے، یہ کسی دوسری طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ اور تیسرا حجاب سوء معرفت ہے۔ سوء معرفت کا مطلب غلط علم، اس کو اصل میں نالج ہی غلط ملا، علم اس کو غلط ملا، اس غلط علم کے نتیجے میں جو چیز اس کو معلوم ہوئی وہ غلط معلوم ہوئی۔ اسے علم تو بظاہر پڑھا ہے، سٹڈی تو اس نے کیا ہے، لیکن اس کے علم نے اصل میں اس کو جو تعلیم دی وہ غلط تعلیم دے دی ہے، اس علم نے اس کو غلط محبوب کو محبوب بنانے کا کہہ دیا ہے، لہذا اپنے علم کی روشنی میں بظاہر وہ محبوب تو بناتا ہے لیکن علم ہی غلط ہے۔ جب علم ہی اس کا شہد کو زہر اور زہر کو شہد کہہ رہا ہے تو اس کا تو قصور نہیں ہے، اس کا علم اس زہر کو شہد کہتا ہے، یہ زہر کو شہد سمجھ کے پی جاتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا زہر ہے، لہذا غلط علم کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، شہد کو شہد نہیں سمجھتا بلکہ شہد کو زہر سمجھ بیٹھتا ہے، اور زہر کو شہد سمجھ بیٹھتا ہے، لہذا غلط علم کے نتیجے میں وہ اس معلوم تک جو پہنچتا ہے، وہ جو معلوم ہے، جو محبوب